اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ اور كَذَلِكَ کاف کیا ہے جی؟ حرف تشبیہ ہے جی، جیسے، جس طرح، اور ذالکہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ۔ کون سا اس میں اشارہ جی؟ اس میں اشارہ بعید، قریب نہیں۔ اور کیا ہے اس میں جی؟ مذکر ہے۔ اور کیا ہے؟ واحد۔ جب یہ دونوں مل کے آتے ہیں کذالک، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح، ایسے ہی، ایسے ہی، اسی طرح ہی۔ اخذ ربک، اخذ حمزہ خے اور زال مادہ ہے اس کا، اخذ یاخذ اخذا، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ کسی چیز کو احاطہ میں لے لینا۔ اچھا، اس سے اس کا ایک مطلب ہو گیا حاصل کرنا۔ اچھا، اس کا ایک مطلب ہو گیا جی پکڑ لینا۔ غالب آ جانے کے مفہوم میں بھی یہ پکڑ لینا اس انداز میں بھی آ سکتا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی اللہ تعالیٰ پہ اونگ اور نیند غالب، یعنی اللہ کو وہ نہیں پکڑ سکتی۔ اخذ یاخذ کسی چیز کو پکڑ لینا، کسی چیز کو حاصل کر لینا، کسی چیز کو اپنے احاطے میں لے لینا۔ نہیں، باب نصر یہ ثلاثی مجرد کا ہے۔ اخذ یاخذ باب نصر، نصر ینصر کے وزن پہ ہے اخذ یاخذ۔ آپ نے کس چیز میں پتہ کیا؟ نہیں، باب افعال میں یہ نہیں ہے، یہ باب مفعلہ میں استعمال ہوا ہے۔ آخذ یؤاخذ، مؤاخذہ۔ مؤاخذہ کا لفظ تو آپ نے سنا ہی ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب ہے؟ کسی کی آخذ باب مفعلہ سے ہے تو دو طرفہ کا مفہوم تو آ گیا۔ باب مفعلہ آتے ہی یہ آپ دماغ میں رکھ لیں کہ دو طرفہ کا مفہوم ہے۔ جاہدہ یجاہد جہادن یا مجاہدہ، اس کا مطلب ہے ایک کوشش ادھر سے ہو رہی ہے، ایک کوشش ادھر سے۔ قاتل یقاتل مقاتلہ یا قتال، کیا مطلب ہے کہ وہ اس کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اسے قتل کر رہا ہے، تو وہ دو طرفہ کوششیں، مقابلہ، قابلہ یقابل، ٹھیک ہے جی، تو وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جانا۔ تو آخذ یؤاخذ مؤاخذہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے کو پکڑنے کی، ایک دوسرے کو پکڑنا، یعنی کسی بات پہ کسی بندے کو پکڑ لینا، کہتے ہیں مواخذہ کر لیا اس چیز کا، ایکسپلین۔ ہاں جی، تو اور کس باب سے یہ آیا جی قرآن میں؟ باب افتعال سے تو بہت زیادہ آیا ہے۔ اتخذ یتخذ، بنا لینا، اختیار کر لینا۔ لیکن یہ جو لفظ ہے اخذ رب کا، یہ ان ابواب سے نہیں آیا، یہ اخذ یاخذ اخذن۔ اخذن کس چیز کو کہتے ہیں؟ پکڑ کو۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہی، اخذن پکڑ ہے، لیکن یہاں پہ یہ اخذن نہیں آیا، تنوین بھی نہیں ہے، الف لام بھی نہیں، اخذو آ گیا ہے، الاخذ بھی نہیں آیا، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا۔ مضاف بنا تو ایک سوال پیدا ہو گیا، پکڑ تو کس کی پکڑ جی؟ تو پہلے آیا اخذو، تو سوال پیدا ہوا کس کی پکڑ؟ اس کا جواب آ گیا ربی،
اب یہ رب نہیں آیا لیکن زیر آئی ہے، مجرور ہے تو مجرور ہمیشہ مضاف الیہ ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے، تو یہ اخذو کا کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ۔ اس کا یہ مضاف الیہ ہو گیا، رب کی پکڑ، رب کی پکڑ، لیکن یہ رب بھی آیا، الف لام بھی نہیں، تنوین بھی نہیں، ہلکا ہو کے آیا، تو یہ خود کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا۔ تو کیا سوال پیدا ہوا جی؟ کس کا رب؟ تو کا، یہ ضمیر آ گئی۔ کل بھی آپ نے یہ پتہ کیا تھا کہ ضمائر کی جو ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا 3 ہی قسمیں، حالت رفع، نصب اور جر۔ کیا شکل ہے پہچاننے کی جی؟ اب یہ شمشاد صاحب آپ بتائیں کہ یہ جو کا آیا ہے یہ حالت رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے؟ کس سے پتہ چلا جی؟ مضاف الیہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جر میں ہے۔ تو ویسے اس کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ ضمیر کی جو نصب ہوگا اس کی کیا علامت ہوگی، کیسے پہچانیں گے؟ زبر تو اس پہ بھی ہے میرے بھائی، یہ کیا ہے؟ کل آپ کو کیا بتایا تھا جی اس کے بارے میں؟ یہ ضمیر جو ہے جب اسم کے ساتھ آتی ہے تو مفعول قول ہوتا ہے، ضمیر جب فعل کے ساتھ آتی ہے تو مفعول قول ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مطلب وہ مفعول بن جاتے ہیں جب فعل کے ساتھ آتی ہے۔ فعل کے ساتھ مل کے آئے گی تو نصب ہوگی، آئے گا تو یہ کاف زبر کا ہی آئے گا نا مذکر کے لیے، کاف زبر کی آئے گی مؤنث کے لیے۔ رب بھی کی ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ تجھ مؤنث کی، ہاں جی، تو یہ کیونکہ اسم کے ساتھ مل کے آ رہا ہے تو یہ حالت جر میں ہے، تو مضاف آ گیا۔ رب کس کا رب؟ رب کا، آپ کا رب، یہاں آئے گا آپ کے رب کی پکڑ، نے کہاں سے آ گیا جی؟ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اب یہ سارے کا سارا کیا بن گیا؟ مرکب اضافی بن گیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور ایسے ہی ہوتی ہے تیرے رب کی پکڑ۔ کیسے جی؟ ایسے کیسے؟ جس طرح پہلے بیان ہے۔ جو قوموں کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہے نا، ابھی جن کا ذکر پیچھے آیا ہے، ہاں جی، جن جن قوموں کا ذکر جیسے اللہ نے پکڑا ہے ایسے ہی اللہ کی پکڑ ہوتی ہے بھائی۔ اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو ایسے ہی پکڑتا ہے۔ اذا، جب، اخذا، اس نے پکڑا۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے اخذا یاخذ، پکڑنا، تو اخذا اس نے پکڑا، یاخذ وہ پکڑتا ہے۔ اخذا کا مطلب جب اس نے پکڑا، لیکن جب اذا آ گیا تو جو ماضی لکھا ہوا اذا کے آگے اس کا ترجمہ مضارع میں کریں گے۔ اذا آیا نا، اذا، اذا کیا کرتا ہے؟ ماضی کا ترجمہ کدھر لے جاتا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلت ماضی کا صیغہ ہے مجہول کا، ہلا ماری گئی، ہلا ہلائی، زلزلہ جس میں آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اذا آیا تو اس نے اس کا معنی مضارع میں کر دیا، مضارع میں، مستقبل میں ہم لے گے اس کو۔ اذا زلزلت الارض، جب ہلا ماری جائے گی زمین۔ اذا کے بعد جب ماضی آتا ہے تو اکثریت ترجمہ اس کا جو ہے وہ مضارع میں کیا جاتا ہے۔ تو اذا جب اخذا، اخذا کا مطلب ہے اس نے پکڑا، لیکن اذا کی وجہ سے ترجمہ ہوگا جب وہ پکڑتا ہے، جب وہ اخذا، جب وہ پکڑتا ہے۔ القرا، یہ حالت نصب میں، جر میں، رفع میں، کس چیز میں؟ یہ
میں نے آپ سے خاص عام بستی نہیں پتہ کی، میں نے کہا کہ یہ ہاں جی یہ مبنی ہے سر، یہ تو مبنی ہے نا، لیکن اس وقت کس حالت میں ہے؟ یہ رفع ہے، نصب ہے، جر ہے جی، بستیوں کو مفعول میں مفعول ہے۔ القرا، قرا کس چیز کی جمع ہے جی؟ قریۃن کی جمع ہے، قریۃن کی کیا جمع ہے جی؟ قرا۔ قریۃن بستی، قرا بستیاں، القرا یہ خاص بستیاں جن کا ذکر آیا ہے جب وہ پکڑتا ہے۔ اب تین چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ کیونکہ القرا کیا ہے؟ مبنی ہے، مبنی رفع، نصب اور جر میں ایک ہی حالت رہتی ہے، بدلتا ہی نہیں، اس لیے اس کو مبنی کہتے ہیں۔ تو تینوں حالتوں کی جانب اس کو دیکھ لیتے ہیں بھائی کہ رفع نصب جر ہے یا نہیں۔ تو قرا جو ہے یہ واحد ہے کہ جمع ہے جی؟ جمع ہے۔ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے، بستی۔ ویسے بھی جس کے ساتھ یہ کھڑی زبر آ جائے اور آگے یا آ جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ مؤنث ہی ہوتی ہے۔ اس کی واحد بھی آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ اس سے بھی یہ بھی مؤنث کی پہچان، یہ بھی کیا ہے؟ کبرا، صغرا، اسی وزن پہ نا، ٹھیک ہے جی۔ تو قرا، تو یہ شکل آپ دیکھ لیں، یہ مؤنث، یہ مؤنث ہے۔ مؤنث کے ساتھ جو ہے وہ اخذ آئے گا یا اخذت آئے گا؟ اگر یہ فاعل ہوتا القرا تو اس کے ساتھ اخذت ہوتا، تو اس وہ حالت رفع میں تسلیم کر لیا جاتا کہ جب بستیاں پکڑیں گی، اگر ایسا ترجمہ کرنا ہوتا تو، لیکن یہ کیفیت یہاں پہ نہیں بنی۔ جر کے لیے شرط ہے، حالت جر میں ہونے کی کتنی صورتیں جی؟ کوئی اسم حالت جر میں ہونا کتنی اس کی ریزنز ہو سکتی ہیں یا اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں؟ ایک مضاف الیہ، دوسرا جی کون کون سی؟ مفعول میں نہیں، ہاں جی آئی صاحب ہیں جی، حرف جر کے بعد آئے تب وہ مجرور ہوگی، من، الی، حتی وغیرہ، یا مضاف الیہ آئے تو تب جر ہوگی۔ یہ مضاف الیہ ہے کسی کا؟ نہیں ہے۔ کہاں سے مضاف الیہ نکالا جی؟ مضاف الیہ یہ نہیں ہے، اور اس کے پیچھے حرف جر بھی نہیں ہے، تو جر والی بات بھی ختم ہو گئی، نصب والی بات بھی ختم، رفع والی بھی، پیچھے کیا بچ گیا؟ نصب۔ فعل کے بعد آ رہا ہے اور یہ نصب ہے، تو یہ کیا چیز ہوئی؟ مفعول ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ القرا کیا ہو گیا؟ اس فعل کا اخذا کا مفعول ہو گیا، تو یہ بن گیا جب وہ پکڑتا ہے۔ اب اخذا کا یہ جو وہ ہے پکڑتا، یہ واپس جائے گا قریب ترین اسم کی طرف، تو یہ کیا ہے؟ رب۔ جب وہ رب پکڑتا ہے القرا، اب یہ نصب ہے تو آ جائے گا بستیوں کو۔ اس کی پکڑ ایسی ہی ہے جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، وا اور ہیا۔ ہیا کا کیا ترجمہ انگریزی میں کریں تو ہوگا جی شی، وہ۔ ہوا کا مطلب ہے ہی، وہ۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے، اور ہیا شی، اس کا ترجمہ بھی وہ ہے، مذکر مؤنث کا فرق ہے۔ واؤ کے بعد ہیا کیا ہے؟ ضمیر ہے،
مرفوع ضمیر ہے، فاعلی حالت میں ہے۔ واو کے بعد جب ضمیر آتی ہے تو کیا مفہوم پیش کرتی ہے جی؟ حالت بیان کرتی ہے، حال بیان کرتی ہے۔ واہیا کذالک اخذ ربک، اور یہ آپ کی پکڑ خدا کے رب کی، آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ، اب یہ ہیا کس کی ضمیر ہے جی؟ قرآ کی۔ اس حال میں کہ وہ جو بستیاں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ ظالمۃ، ظلم یظلم ظلمن، حق تلفی کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا۔ اور اس کا فاعل کیا بنے گا جی؟ فاعل کے وزن پہ ظالم، ظلم کرنے والا، اور اس کی مؤنث کیا بن جائے گی پھر؟ ظالمۃ، ظالمۃ ظلم کرنے والی، وہی ظالمۃ جبکہ وہ زیادتی پر اتر آئی ہوں، جبکہ وہ حق تلفی کر رہی ہوں۔ اب یہاں پہ حق تلفی کے مفہوم میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ جو ایک قوم تھی ناپ تول نہیں رہی تھی تو کس کے ساتھ زیادتی کر رہی تھی؟ کس کا حق مار رہی تھی؟ اور ایک بندہ جو کسی بت کے سامنے سر ٹیک رہا ہے اپنا، وہ کس کا ذاتی ہے؟ آپ اگر کسی بابے سے دعا مانگ رہے ہیں کہ بابا جی بچہ دے دیں، تو یہ دعا کس سے مانگنی تھی؟ دعا کس کا حق ہے؟ سجدہ کس کا حق ہے؟ قربانی، نظر، یہ اللہ کا حق ہے۔ جب آپ کسی اور کو دیتے ہیں تو ظلم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑی زیادتی، سب سے بڑا حق تلفی، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ وہ اللہ کا حق ہے، تم کسی اور کو دے۔ وہی ظالمۃ، وہ لوگوں کی بھی حق تلفی کر رہے تھے اور رب کی بھی۔ جب وہ حق تلفی پہ وہ بستیاں اتر آئیں لوگوں کے اور اللہ کے حق کے، شرک شروع کر دیا، ظلم شروع کر دیا، زیادتی، تو پھر آپ کے رب کی پکڑ پھر آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہوتی ہے جیسی ان بستیوں میں آئی۔ وہ کیسی ہوتی ہے یہاں پہ اس آیت میں بھی تھوڑا سا اس کو کھول دیا گیا ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، علم کس چیز کو کہتے ہیں؟ اچھا، ہمیں نہیں پتا جی اس بات کا۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ علم جو ہے وہ عین سے، اس کو کیوں علم کہتے ہیں؟ علم کس چیز کو کہتے ہیں؟ علم جاننے کو علم کہتے ہیں۔ علم کس چیز کو کہتے ہیں؟ عالمن کس چیز کو کہتے ہیں؟ جاننے والا۔ عالمن کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس سے علم حاصل ہو۔ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہ جہان جس کو سارے جہانوں کا رب ہے، عالم کا مطلب ہے جس کو دیکھ کے رب کی پہچان ہو جائے، اس کا علم حاصل ہو جائے، اسی سے ہے علم۔ علم جھنڈے کو کیوں کہتے ہیں جی؟ اس وقت جنگ ہوتی تھی تو فوجیوں نے اپنا جھنڈا پکڑا ہوتا تھا، یہ فلاں فوج آ گئی۔ آج ملکوں کے جھنڈے کو دیکھ کے پھر آگے سیاسی پارٹیاں اللہ کے فضل سے مسلمانوں میں تفریق کر دی اور مزید ان کو توڑ دیا آپس میں۔ ہم سمجھتے ہیں جی ماشاءاللہ ایک نئی پارٹی بن گئی ہے، نیا ایک رابر آ گیا ہے۔ یہ سارے کا سارا در حقیقت یہ اینٹی اسلام موومنٹ ہوتی ہے، ساری کی ساری مسلمانوں کا ایک ہی جھنڈا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہم کہتے ہیں ہم نے اور تفریق کرنی ہے، نئی پارٹی آ گئی، ایک نیا گروپ آ گیا، وہ نعرے مارا، چور ہے، ڈاکو ہے، بس۔ تو علم کیا ہے؟
پہچان، جس سے پہچان حاصل ہو. علما یعلم، درد دینا. علما یعلم، تکلیف، درد تکلیف کے معنی میں آئے گا. تو فعیل ان کے وزن پر صفت مشبہ آ گئی. جی کیا بنا جی؟ علی علیم. اس میں ایک اس کی ذات کا حصہ ہو گیا نا. تو جو چیز ذات کا حصہ ہوتی ہے وہ ماضی حال مستقبل سے مبرہ ہوتی ہے. مستقل، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مستقل صفت ہے، مستقل صفت. تو علیم ہمیشہ درد دینے والا. انا بے شک، حرف تحقیق. تو انا بے شک ہے، تو انا کیا کرتا ہے جی؟ اپنے اسم کو نصب دے دیتا ہے. تو یہ نصب آ رہا ہے نظر کہیں پہ؟ جی اخذا، یہ انا کا اسم ہے. علیم شدید انا کی خبر. اور علیم شدید ویسے کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے، کیونکہ دونوں جو اسم ہیں چاروں شکلوں میں برابر ہیں. کون سی شکلیں ہیں جی؟ رفع رفع، واحد مذکر مذکر، نکرہ نکرہ. اسم کی چاروں شکلوں میں ایک جیسے ہو گئے تو مرکب توصیفی ہو گیا. یہ اخذہ کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے جی. اخذن پہلے آیا تھا اخذ ربک، ٹھیک ہے جی. اخذو، وہ اخذو آیا تھا، کذالک اخذ ربک. یہاں پہ انا آ گیا تو اس نے اخذو کو کیا کر دیا؟ اخذن ہونا چاہیے تھا حالت ان اخذن، بے شک جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے. لیکن یہ اخذن نہیں آیا، اخذا آ گیا تو یہ بن گیا مضاف بن گیا. تو کیا سوال پیدا ہوا جی؟ کس کی پکڑ؟ اخذہ، اس کی. واپس پلٹیں گے تو یہ کس طرف چلا جائے گا؟ رب کی طرف. بے شک اس کی پکڑ، جو آپ کے رب کی پکڑ ہے وہ کیا ہے؟ علیم، ہمیشہ درد دینے والی. اچھا، یہ اب اس کی صفت کیا ہے؟ شدید. شدہ، شین دال، دال مادہ، شدہ یا شدو. کیا مطلب ہے شدہ؟ شدید کا کیا معنی؟ سخت. سورہ صافات میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو قصہ آیا ہے، تو فلما بلغ اشدہ، وہ شدید سے ہی جب وہ پہنچ گئے اپنی شدید، ہاں سختی، مضبوطی، زبردست ہونا، پوری قوت میں ہونا، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو یہاں پہ سخت کے معنی میں آئے گا. سخت سے مراد کیا ہے؟ جس میں شدید کا معنی اس میں جس میں نرمی، خامی، کمی، کوتاہی نہ. یعنی حضرت اسماعیل جب اپنی جوانی کو اپنی پورے عروج پہ پہنچ گئے، جس کو کہتے ہیں جوانی، جب طاقت کے عروج پہ پہنچ گئے وہاں چلا جائے، تو جس میں کوئی نرمی نہ ہو، تو ایسا درد دینے والا عذاب ہے جو شدید. ان کا یہاں پہ ترجمہ تو سختی ہوگا، لیکن اصل مفہوم کیا ہے اس میں؟ فرشتوں کا جو ذکر آیا ہے کہ جہنم کے اوپر جو فرشتے دروغے ہوں گے، غلاظ، ایک صفت آئی ہے ان کی غلاظ، دوسری شداد، سخت ہوں گے. اور غلیظ کس چیز کو کہتے ہیں؟ نہیں، گاڑھا ہونے سے کیا مراد ہے؟
ایسی چیز جس کے مالیکیولز جو ہیں ان میں گنجائش ہے، اسپیس نہیں ہوتی. کوئی بھی چیز ہے جس کے مالیکیولز میں اسپیس کم ہونا شروع ہو جائے وہ گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پانی کے مالیکیولز جو ہیں دودھ کے تھوڑے سے گاڑھے ہو جائیں گے، اچھا جی مکھن دہی اور گاڑھے ہو جائیں گے. ہاں جی یہ لوہا ہے آپ کے سامنے، اس کیسے لوہا بن گیا؟ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں نرمی جوں جوں نکلتی جائے گی. اب یہ شدید ان بھی تو بنیادی طور پہ فعیل ان کے وزن پہ، تو سخت درد دینے والے ہمیشہ، والی کہاں سے آ گیا جی؟ درد دینے والا. ان اخذہ، سوری یہ والی کہاں سے لے کے آئے تھے ہم؟ اخذ سے، پکڑ سے. ان اخذہ، اب اس اخذ کو ہم مصدر کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں، پکڑنا. بے شک آپ کے رب، یعنی اخذہ، بے شک اس کا پکڑنا جو ہے، رب کا پکڑنا، وہ بہت سخت درد دینے والا ہے. یعنی یہ اس چیز سے دیکھیں، بحیثیت مسلمان یا بحیثیت ایک ایمان والا ہونے کے، یہ آیت پڑھنے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ ایک استغفر. یہ آیت پڑھتے ہی دل سے نکلنا چاہیے استغفر اللہ. اللہ تعالی ہمیں ایسی پکڑ سے دنیا اور آخرت میں محفوظ رکھے. کیوں جی؟ اس وجہ سے کہ ہم معصوم نہیں، گناہ ہم سے ہوتے ہیں، کرتے ہیں، کیے ہیں. ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو استغفار کی معافی کے لیے دعائیں سکھائی ہوئی ہیں اللہ کے نبی نے، وہ مانگتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے محفوظ رہیں. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اذا کو لمبا کیوں پڑا ہے؟ زبر کے بعد الف آیا تو یہ بن گئی مد اصلی، اور اس کے آگے حمزہ آ گیا. اذا اخذ القرى وہی، یا کو لازمی پڑھنا ہے، ہی یا نہیں پڑھنا، ہی یا وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.